بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ پٹرول کی پرائس اور ڈیزل کی پرائس کس حد تک کم ہو رہی ہیں اور کیا خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پٹرولیم مصنوعات جو ہیں اس میں اضافے کا امکان ہے یا نہیں۔ تو ویور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ جنرل الیکشن ہوئے پاکستان کے اندر، اس کے بعد سے لے کر آج تک جو ہے یہ پرائس جو ہے وہ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ تقریباً اس ماہ جو مئی کا مہینہ گزرا ہے اس میں تقریباً 20 سے 25 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پٹرول کی قیمت میں کمی کا جو ہے وہ گورنمنٹ نے کیا۔ اب جناب جو پٹرول ہے وہ 279 پر فی لیٹر مل رہا ہے، اور ڈیزل کا بھی تقریباً سیم ہے، 277 پہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے قبل جو ہے یہ 300 سے ابو گیا، اچھا اس کے بعد پھر یہ 300 سے واپس آیا، پھر یہ 285 284 پہ رہا۔ تو موجودہ حکومت جب یہ آئی ہے تو یہ مسلسل جو ہے ہر 15 تاریخ کے بعد کبھی 10 روپے انہوں نے کم کیا ہے، کبھی 12، کبھی 5، کبھی 7۔ تو یہ سارا کل ملا کے جو ہے یہ تقریباً جو ہے وہ مئی کے مہینے کی صرف بات ہم کرتے ہیں تو یہ 25 روپے تک کم ہوا ہے۔ ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں، ابھی جو اس جون میں جو ہے 15 جون کو غالباً یہ امکان ہوگا، تو اس میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 12 روپے جو ہے وہ پٹرول جو ہے مزید کم ہو جائے گا، اور ڈیزل جو ہے وہ 10 روپے مزید کم ہو جائے گا۔ اچھا، اگر اس سمری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ اگر یہ کم ہوتا ہے 12 روپے تو یہ 257 257 پر فی لیٹر پٹرول آپ کو ملے گا، اور ڈیزل جو ہے وہ بھی غالباً جو ہے 260 پہ آ جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کی یہی پالیسی رہی، ابھی بجٹ جب پیش ہوا ہے تو آئی ایم ایف نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ قدغن لگانے کی کوشش کی ٹیکس کی مد میں، تو اس کو فی الوقت تو گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا ہے۔ اور اگر یہ 250 روپے پر پٹرول لے آتے ہیں اور ڈیزل 250 روپے پر لے آتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جب سے یہ وجود میں آئی ہے تقریباً 100 دن یا 110 دن ہو چکے ہیں ٹوٹل، تو بڑی مستحکم معیشت کی طرف ان کا قدم ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ چائنا میں جو حالیہ دنوں میں معاہدہ جات ہوئے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہوئے ہیں، یو اے ای کے ساتھ گورنمنٹ نے کیے ہیں، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور تاجر جو ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، اور اسٹاک ایکسچینج میں منتھلی تو ایک الگ سٹیٹمنٹ آئے گی، ڈیلی بیسز پہ جو بزنس ہو رہا ہے اس کا بھی آپ ریشو دیکھیں۔ تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے جو استحکام آیا ہے پاکستان کے اندر، معاشی استحکام کہہ لیں، سیاسی استحکام کہہ لیں، اور ملکوں کے ساتھ جو روابط ہیں، آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں جو ہے وہ غیر مستقل رکن جو ہے وہ پاکستان نے 182 ووٹ لیے ہیں، اور پیچھے جو خان صاحب کی گورنمنٹ تھی یا دیگر تھے تو اقوام متحدہ میں ان کی کیا پوزیشن تھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 182 میں جو ممالک ہیں انہوں نے ووٹ دیا ہے پاکستان کو اقوام متحدہ میں، جو سلامتی کونسل ہے اس میں غیر مستقل ممبر ہوتے ہیں جو ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں، اور ترقی یافتہ جو 5 ہیں وہ مستقل ممبر ہوتے ہیں، تو اس میں یہ غیر مستقل ممبر منتخب ہوئے ہیں۔ اب اس کا ٹینور غالباً سال ہے یا 2 سال ہوتا ہے والعالم۔ اچھا، یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کو اگر ہم اکٹھا کر کے دیکھیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے پاکستان کو درست سمت کی طرف لے کے جا رہی ہے، استحکام آ رہا ہے ہر کام میں، اور استحکام جب آتا ہے تو پھر پٹرول کی اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں، سونے کی قیمت کم ہوتی ہے، پھر اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ آج جو ہے 70,000
انڈیکس سے ابو ہے۔ تو جب یہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو یہ 32,000 پہ آ گیا تھا، 47,000 انڈیکس پہ بزنس ہو رہا تھا، تو 47 سے یہ 32,000 پہ آ گیا تھا۔ اور جب نواز شریف نے یہ اقتدار چھوڑا تھا، جب اس کو جو ہے وہ جو جج جو ہیں وہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے نکالا تھا، تو 52,000 انڈیکس پہ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج چل رہی تھی، وہ ریورس ہوئی۔ پھر جب یہ جناب نئے پاکستان بنانے والے آئے تو انہوں نے تو معیشت کا بیڑا غرق اس طرح کیا کہ 32,000 انڈیکس پہ بزنس رہ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھا۔ اب جب شہباز شریف نے جو گورنمنٹ سنبھالی ہے جو 2024 کے الیکشن کے بعد، تو یہ 47,000 پہ اسٹاک ایکسچینج کھڑی تھی، اور 47 سے 60، 67 اور 77 یعنی کہ 75، یعنی کہ 20,000 انڈیکس یہ بزنس بڑھا ہے۔ تو معیشت جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو تو ابھی تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے، آٹا چینی میں، گھی میں، دالوں میں، لیکن ایز اے مجموعی ملک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کافی حد تک درست سمت پہ لے کے یہ موجودہ حکومت چل رہی ہے۔ اور اگر یہ 250 روپے پہ ڈیزل اور پیٹرول آ جاتا ہے اور اس پہ استحکام آ جاتا ہے، تھوڑا کم ہو جائے لیکن 250 سے بڑھے نہ، تو کم از کم اگر 2 سال تک یہ ایسی بات کو روکے رکھتی ہے موجودہ گورنمنٹ، تو عوام کو بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے۔ کیونکہ پیٹرول ڈیزل جب کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی چیزیں کی قیمت کم ہو جائے گی، کرائے جو ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے کم ہو جائیں گے، پھر جو لوڈنگ کے جو بزنس اس کو کیا کہتے ہیں اپنا لوڈنگ ٹرک اور دیگر جو ہیں ریل ہیں، اور بزنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو جو لوگ سامان منگواتے ہیں تجارت کے لیے، تو جب ان کے ٹریلوں کی جب کرائے کم ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی مزید چیزیں جو ہیں خرد و نوش کی وہ مزید سستی ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ۔